سورہ کوثر کے اس ایک دن کے عمل سے آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اتنا مجرب وظیفہ ہے نا کہ جسے کرتے ہی آپ کی جو حاجت ہے وہ چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو اور آپ کو کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ تو وظیفے کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یقین سے پڑھیں، بے شک ایک مرتبہ پڑھیں کہ ہاں یہ کام ہوگا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کام اللہ پاک کرتے ہیں اور وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وظائف جو ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو جو یہ وظیفہ ہے نا، یہ ایک دن کا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن کا یہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی لائف چینجنگ وظیفہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ نا، ہم سارے جو یوتھ ہے نا ہماری، وہ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوششیں بہت کر رہے ہیں لیکن ہماری نوکری نہیں ہو رہی۔ بالکل کوشش اپنی جگہ ہوتی ہے، اللہ پاک نیتوں اور کوششوں کو دیکھتا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ جب بھی انہیں کوئی حاجت پوری کروانی ہوتی ہے، جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فوراً سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے وظائف، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے آپ نے اس طریقے سے مانگنا ہے۔ وظائف میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ مخصوص قسم کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک سے۔ کچھ مخصوص آیات ہوتی ہیں، کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں، اللہ پاک کے مبارک نام ہوتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور پھر اللہ ہمارے لیے غیب سے مدد کرتا ہے، ہماری غیب سے حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کے مسئلے کے لیے، چاہے مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس وظیفے کی مدد سے آپ کا ہر مسئلہ حل کر دیں گے۔ جیسے کہ کسی کے دل میں آپ نے اگر محبت ڈالنی ہے یا آپ کے کاروبار میں بندش آ رہی ہے، تو اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے نا، ایک ہی دن میں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو سورہ کوثر ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو ہے سورت ہے، اور بہت ہی مجرب عمل ہے یہ وظیفہ، بہت ہی مجرب ہے۔ خاص طور پر اگر کسی کے دل میں محبت بھی ڈالنا ہونا تو اس کے لیے یہ زبردست ہے کہ یہ پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دے گی۔ تو چلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد، ایک ہی دن میں آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک مست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 133 ٹائمز، یعنی 133 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ 133 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سورت اتنی بار پڑھنی ہے، نہ اسے زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ ایک ٹائم صبح کا فجر ٹائم ہو گیا اور ایک ٹائم جو ہے وہ شام کا ہو گیا، تو وہ مغرب ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا جی، مین بات یہ ہے کہ آپ نے نا اسے کم پڑھنا ہے، جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح پر اس طرح سے مسٹیک ہو سکتا ہے آپ سے، تو آپ نے گھٹلیاں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھنا آپ نے اتنا ہی ہے جتنی آپ کو تعداد بتائی ہے، اور جس طریقے سے بتائی ہے اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور اپنے دماغ میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ دل میں کامل یقین ہونا چاہیے اللہ پاک کا، اور اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع ہونا چاہیے کہ ہاں یا اللہ، سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے اللہ پاک سے، اور پھر آپ نے اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا ہے، یعنی سجدے میں آپ اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہو۔ جب ہم نے کسی سے اپنی بات کرنی ہو یا ہم اس کے پاس ہو کے یا اس کے کندھے پر سر رکھ کر سم ٹائمز رونا چاہتے، بات کرنا چاہتے، تو جو اللہ پاک سے بات کرنے کا بہترین طریقہ ہے نا، وہ سجدہ ہے، کہ اللہ پاک سے سجدے میں آپ رو، گڑ گڑاؤ، مانگو، اور دیکھیں گے آپ کے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ مانگیں گے آپ کی حاجت وہ پوری ہوگی۔ فجر کے بعد بھی آپ نے سیم اسی پروسیجر سے وظیفہ کرنا ہے، اور جب آپ اسی دن کریں گے نا شام کو مغرب کے بعد، تو آپ نے سیم اسی پروسیجر کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ خود اس کا دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کی جو ہے لائف بالکل چینج ہو جائے گی۔ جو آپ کی حاجت ہوگی اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہاں آپ اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہو، وہ آپ کے ذہن میں ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ضرور اللہ پاک سے یہ مانگنا ہے اور اللہ پاک عطا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات بھی
ریالٹی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کیوں عطا نہیں کریں گے. اللہ بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے ہمارے لیے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں, آیتوں میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے. وہ ہم انسان ہی بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان ہی ہمیں ہمارے درد پر دوا جو ہے وہ لگائے گا یا کرے گا, لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے, سورہ کوثر کے اتنے وظائف ہیں, اور میں نے ایک وظیفہ پہلے بھی شیئر کیا تھا, وہ بھی بہت زیادہ مجرب ہے, اور یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ مجرب ہے. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگ ہوں گے جو شاید کر بھی چکے ہوں یہ وظیفہ, اور اس وظیفے میں بہت زیادہ طاقت ہے. اگر اللہ سے کوئی بھی بات منوانی ہے آپ نے, تو آپ اس صورت کی بدولت اس طرح سے اللہ پاک سے بات منوا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ایک بار آزمائیے گا ضرور, اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے. تو اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی اسے شیئر بھی کیجیے گا, صدقہ جاریہ سمجھ کے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کے لیے اس وظیفے کو لے کر کے کتنا فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو گیا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وظیفوں کے لیے یقین مسٹ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.